بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان جہاد کی طرف شوق بڑھنے کے سلسلے میں علامہ ابن نواس نے اپنی کتاب مشارع الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق جہاد شوق شہادت سے پر ہے۔ فرمایا کہ شہر بصرہ میں ایک شوق جہاد اور عبادت کے جذبے میں عورتیں مشہور تھی۔ ان میں سے ایک عورت ابراہیم ہاشمیہ بھی تھی۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد دلانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہی ترغیبی خطابات میں شیخ عبد الواحد بن بصری نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق دلایا۔ اس مجلس وعد میں ابراہیم بھی حاضر تھی۔ شیخ عبد الواحد نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال و عظمت اور کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ابراہیم کود پڑی اور عبد الواحد سے کہنے لگی، اے عبید، آپ کو معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں، لیکن میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے اس حسن جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر دہرا لیجئے۔ شیخ عبد الواحد نے حور کی صفت پر ایک قصیدہ پڑھا جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چہرے سے پڑی ہے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوؤں میں آتی ہے۔ اگر یہ حور اپنے جوتے سے ریت کو بھی روند ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف گھاس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حور اپنے شہد جیسے لعاب کو سمندر میں تھوک دے تو خشکی کی تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اس کے رخسار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصویر کی وجہ سے یہ نگاہ رخسار میں زخم کر دے۔ ان اشعار کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ابراہیم پھر سامنے آئی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے عبید، اس لڑکی کی جمال آرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لیں؟ پھر میرا لخت جگر آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں چلا جائے گا، شاہد کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے اعلیٰ رتبے سے نواز دے اور یہ لڑکا اپنے والد اور اپنے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے۔ شیخ عبد الواحد نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، کیا آپ کو مذکورہ زفت سے متصب یہ لڑکی کی اس شرط کو قبول ہے کہ اس کے مہر کے عوض اللہ کے راستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا کہ امی جان، قسم بخدا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا ہے، اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دے گا۔ اے الرحیم الرحیمین، میرے اس لخت جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ابراہیم چلی گئی اور 10,000 دینار لے کر آئیں اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے عبید، یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ کہہ کر ابراہیم گھر واپس آئیں اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو روانہ فرمایا۔ جب
شیخ عبد الواحد جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے، اور قاری حضرات قرآن کریم کی یہ آیت خوشحالی سے پڑھ رہے تھے: ان اللہ اشتری من المؤمنین فانفسهم واموالهم بان لهم من جنہ۔ مسلمانوں سے اس کی جان اور اس کا مال اس قیمت پر ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ روادی کا بیان ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو کافور میں مطہر ایک کفن دیا اور اپنے لخت جگر سے فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان کا رزار میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیبتن فرمائیں، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تجھے کوتاہی یا سستی کرنے والا نہ پائے۔ پھر اس بہادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میرے لخت جگر، اللہ تعالیٰ میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عموماً تعرض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے آسمان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے مورچے میں کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کا رازار میں دشمنوں کے لیے چھکے چھڑائے، کئی کافر کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ دشمن کے بہت سارے لوگ ان کو نرغے میں لے کر شہید کر دیا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعزیت کروں اور تسلی دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبر ہو جائے اور اس کا اجر خراب ہو جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کی حیثیت سے واپس آئے اور بصرہ میں داخل ہونے لگے تو بصرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے امڈ آئے۔ انہیں لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئی۔ جب اس نے مجموعہ دیکھا تو کہنے لگی: اے عبید، یہ تو بتاؤ کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارکباد لوں، اور اگر یہ رد ہو گیا تو میں ان لوگوں سے تعزیت وصول کروں۔ شیخ نے فرمایا کہ قسم بخدا، تیرا ہدیہ اور تیری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا ہے۔ تیرا بیٹا شہداء کے ساتھ زندہ تابند کاپی رہا۔ اس پر ابراہیم سجدہ شکر میں گر پڑی اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے گمان اور میرے ارادہ کو ناکام نہیں بنایا بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ کہہ کر کرام ابراہیم واپس چلی گئی۔ رات گزار کر گلی میں صبح سویرے ابراہیم شیخ عبد الواحد کے پاس آئیں اور زور سے کہا: السلام علیکم یا ابا عبید، بشراک اے عبید، تجھ پر سلامتی ہو، میں تجھے ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ شیخ نے کہا: اللہ تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے لخت جگر ابراہیم کو ایک عنایت خوبصورت باغ میں دیکھا۔ وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا: امی جان مبارک ہو، مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصتی ہو گئی۔ بے شک جذبہ جہاد جسے نصیب ہو جائے وہ عظیم ہے، اور پھر دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ عظیم جذبہ حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔